وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام خود پانی نہیں دے سکتے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے چشمے نہیں نکلیں گے، نہ موسیٰ کے حکم سے بادل سے پانی برسے گا۔ ہاں، پاکان زمانہ بزرگان دین ان کی دعاؤں سے اللہ برساتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شکوہ کیا کہ حضرت جی بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی قطرہ بوندا کہیں نہیں ہے۔ ایسے وادی سے یہ گزرنے لگے جہاں پر پانی ختم ہو گیا تھا۔ آئی اور جس وقت پانی مانگا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فقلنا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، ماریے اپنی لاٹھی سے پتھر کو۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر، اس کو ابن حجر اس لیے کہتے ہیں کہ علم بہت زیادہ پختہ تھا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں بخاری کے درس میں فرماتے تھے، حافظ الدنیا حافظ ابن حجر نے کہا۔ اور کبھی موڈ میں آ کے کہتے تھے ہمارے حافظ مولانا انور شاہ یہ فرماتے ہیں۔ اکٹھے دورہ کیا ہے ان شاہ صاحب، اب قری ہستی ہے۔ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے بعد لاٹھی سے پتھر کو مارا، فانفجرت، پس بہ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ اور پتھر میں پانی کہاں ہے ہوئے؟ جب خدا کا حکم ہو جاتا ہے تو پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، سنگ دل انسان، سخت سے سخت آدمی، وہ خزانے دین پر لٹا لیتا ہے۔ وہ زمانہ ہو گیا، ابتدائی دور تھا احسن العلوم کا۔ زور میں ایک نمازی ہمارے جاننے والے تھے، بہت پیارے تھے، مجھے کہا کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ چلے گا وہاں مدرسے کو کوئی ہدیہ بھی پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے گھنٹیاں بجائی، چوکیدار بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ جگہ سے نہیں اٹھا، خود یہ اترے اور گیٹ کھولا، گاڑی اندر لے گئے۔ میں نے کہا چوکیدار کیوں کام نہیں کرتا؟ کہا کیوں کام نہیں کرتے ہو بابا؟ کہا ہمارا تنخواہ نہیں بڑھتا، ہم کیوں کام کریں گا، چھوڑ دیا۔ بہت سستائی کا زمانہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کتنی تنخواہ ہے؟ انہوں نے 200-300 بتایا۔ میں نے کتنی بڑھنا چاہیے؟ تو اس نے کہا اتنے تو بڑھنے چاہیے۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ میں اس کے 1 سال کے پیسے رکھے۔ میں نے کہا ہمارے دوست کو تنگ نہ کرنا۔ بڑھ گئے۔ اچھا استاد السلام علیکم۔ میں اندر گیا، انہوں نے ایک رقم پیش کی، کھانا کھلایا۔ جب واپس نکلے تو وہ چوکیدار کہتے صاحب السلام علیکم۔ وہ شخص مجھے کہتے آپ نے کیا دم پڑا ہے اس پہ؟ میں نے کہا ہمارے پاس ایسا دم ہے جو غلط ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ اس کا فائدہ ہوگا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ خدایا اپنے گھر پر جو اس کے دن رات چوکیدارہ کرتا ہے، اس کے لیے تو اتنی سی رقم نکالنا مشکل ہے، اور دین کے لیے آپ کے حکم پر کتنی خطیر رقم دے رہا ہے۔ فن فجرت من حسنۃ عشرۃ ہے، پتھروں سے بھی اللہ تعالیٰ چشمے جاری کر لیتا ہے۔ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں لیکن ان سے کرانا آسان نہیں ہوتا، اور بعض لوگ بہت سہل الخلق ہوتے ہیں، سہل الخلق، بادنہ اشارہ وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس، سب لوگوں نے، یعنی ہر جتے نے، مشربہم، اپنے گھاٹ کو، مشرب گھاٹ، گدر، جس جگہ لوگ پانی پینے، پانی بھرنے کے لیے اترتے ہیں اس کو مشرب کہتے ہیں، گدر۔ ہاں سلیم لاجپت کا شعر ہے، اس کا ایک مصرع یاد ہے، گدروران شی او تل یاد ہو۔ یہاں کراچی میں ایک پختون شاعر ہے،
اس کا نام لاجبر خان ہے، اور اپنا نام اب تخلص رکھا تھا سلیم۔ پرانے پشاور کے جو گویے تھے وہ ریڈیو پشاور سے اس کے گانے نغمے گاتے تھے۔ پشتو میں اس کا ایک لمبا غزل ہے، اس کا ایک حصہ ہے گدروران شیو تل دیا دو، کہ جس گھاٹ سے وہ لوگ پانی بھرتے تھے وہ بہت نیچے تھا، تو نیچے سے اوپر تک جب جا کے پانی بھرتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی، تو اس وقت اس کی فریاد کو اس نے نقل کیا ہے۔ گدر، مشرب، گھاٹ، دریائی لوگ ان کو اچھے جانتے ہیں۔ ہر شخص یعنی ہر فرقے کو اپنی گھاٹ کا پتہ چل گیا، کیونکہ وہ 12 فرقے تھے اور ایک فرقہ دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہیں پیتا تھا، اتنا سخت تنافر تھا۔ لیکن قبائل کا کچھ لحاظ مناسب ہے۔ بلوچستان کے طلباء کی عادات علیحدہ ہے، پشاور والوں کی علیحدہ ہے، پنجاب کے طلباء کی اور ہے، سندھ کی اور ہے۔ اگر انتظام کے تحت ان کو علیحدہ علیحدہ جگہ دے دے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تعلیم کی برکت سے ان کو ایک کر دیا جائے تو اور ہی اچھا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تحقیق جان لیا ہر جتے نے اپنا گاٹھ، تحقیق سرا اوپے جندو ہر ڈلے خپل گدر۔ نہ پختو دا جہانگیری کی ترجمہ کی بیاراش پختو اور دنیا پختو بدن ہے رشیدہ سے پختو ہو۔ تحقیق سرا اوپے جندو ہر ڈلے خپل گدر، قد علم کل ناس مشربو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ ہم مفسرین غریب لکھتے ہیں راستے لوٹتے تھے، ایسا کرتے تھے، لیکن یہی لوگ جو تفسیر پڑھتے ہیں جب وضو کرنے بیٹھ جائے تو آپ کو آیت یاد آئے گی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ علماء اور طلباء اس طرح وضو کرتے ہیں جو آپ پانی بہاتے ہیں، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، یہ آسمان میں ستارے شمار ہوتا ہے۔ اس کو اتنا اخلاق نہیں کہ ایک ہاتھ سے ٹوٹی روک لے۔ اس کے منہ میں لکڑی چل رہی ہے، مسواک کے بہانے لکڑی، پورا برما چل رہا ہے اور پانی کھلا ہوا ہے۔ اس کو 8 اور 10 سال میں یہ نہیں سمجھایا جا سکا کہ جو پانی ضروری ہے وہ استعمال کرو، بلا ضرورت ظالم بن کے کیوں یہاں رہ رہے ہو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اور ظلم زیادتی نہ کرو، فساد نہ کرو۔ گیٹ پر جمع ہو جائیں گے ایسے جیسے کوئی ڈولی آ رہی ہے، کس بات کے جمع ہوئے آپ؟ جاؤ اپنے کہیں بیٹھ جاؤ۔ اچھے لوگوں کا یہ کردار ہوتا ہے، وہاں سے خواتین گزرے گی، بوڑھے آئیں گے، نمازی، آپ ایک طرف ہو جائیں۔ مت پھرو زمین میں بد نظم بن کر، مفسد بد نظم۔ احسنی ترجمہ لکھو، آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا۔ مت پھرو زمین میں، قلمرو میں بد نظم بن کر، حسن نظم پیدا کرو۔ سامنے کھڑے ہو جائیں گے، میری طرف دیکھتے رہیں گے، بھائی آپ یہاں آئے ہیں، میں بھی یہی ہوں، 5 نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں، 5 گھنٹے آپ کو درس دیتا، تو کیا مجھے دیکھتا رہتا ہے؟ بیزو کیا ہمارے اشتبار دیا۔ صرف یہ میری عادت نہیں، حکیم الامت کے ملفوظات میں کہ حضرت نے آواز شروع کی اور ایک آدمی سے کہا آپ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگا، نیچے اتر کے چلے گئے، میں نہیں پڑھا۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ آپ کی دید مبارک فرمائے، مجھے معلوم ہے کہ آپ محبت و اخلاص سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سنت پڑھنے کا وقت ہے، مغرب کے بعد دیکھو تو یہ ساتھی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو یہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بد نظم بن کر کے مدرسے میں رہ رہے ہو، بہت ظالم اور مفسد ہے آپ سے تو جہان اخلاق سیکھے گا، آپ کیوں نہیں کرتا؟
صرف یہاں نہیں، گھر میں بھی، محلے میں بھی، جہاں بھی آپ ہوں گے آپ سے اچھے نشان نکلنا چاہیے. بہترین علامات اللہ نصیب کرے لوگ. ہم نے آپ کو کہا ہے مسجد سے نہ گزرو، یہ اوپر سے اتر کر پہلے مجھے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں. اگر میں بیٹھا ہوا مجھے دیکھ لیا تو پھر صحیح چلے گا، اور اگر خیال ہے کہ مولانا کتاب دیکھ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہا ہے، تو یہ وہیں سے داخل ہو کے ادھر سے. یہ مسئلہ میں نے نہیں بنایا ہے، یہ پیغمبر نے ابن ماجہ کی حدیث میں کہا ہے لا یتخذ المسجد ممرہ، مسجد سے گزرگاہ بنانا ناجائز ہے. قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا، نبی کا ہاتھ ہوگا، یاد رکھنا. اللہ. اب ایک اور شرارت جو انہوں نے کی، اللہ نے ان کو منو سلوا دیا، بہترین کھانا. آئیے دال مانگ رہے ہیں. سنا ہے کل 7 پرچی آئی ہے دال کے لیے. وہی بنی اسرائیل کے روکو آج شروع ہو گئے. ہمارا اسرائیلی کل سے بول پڑا ہے. اسرائیلنا اشد سوءا من بنی اسرائیل. اللہ کا شکر کرو، تمہیں گوشت پسند نہیں، خالی شوربہ تھوڑا سا لے لے، روکی روٹی کھا لے، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو. اس لیے میں نے آج پرچی کے آداب عرض کر لیے. مجھے سارے طریقے آتے ہیں، بڑے بڑے بے لگاموں کو لگام دینا جانتا ہوں. وہ اکبر بادشاہ نے اعلان کیا تھا نا، اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ بعض لوگ بہت سست ہیں اور ان سے کام ہی نہیں بنتا ہے، بھوکے بیٹھے رہتے ہیں. بڑا بادشاہ تھا ہندوستان کا. اس نے کہا ہمارے پاس کیا کرنی ہے، کیوں بھوکے بیٹھے ہوئے، کھانا شاہی لنگر جاری کرو اور جتنے سست لوگ ہیں یہی سے کھائیں. ہر شخص آتا ہے بستر بچھاتا ہے کہ میں سست ہوں، شاہی دربار سے کھانا ہے. وزیر آئے اور بادشاہ کو کہا کہ مصیبت کر دیا، سارا ملک بے روزگار ہو جائے گا، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں کہ ہم شاہی دربار سے کھانا کھائیں گے، ہم غافلی ہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا علاج بھی میں کروں گا. بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ایک لمبا دالان بناؤ، بہت بڑا برانڈا بناؤ. بنا دیا. ان غافلین کو نیچے بٹھا لیا. بنایا اس طرح تھا کہ اچانک اس کو دھکا دے دیا اور سارا گر گیا. بھاگ گئے. جو بھاگ گئے نا یہ نہیں ہے، ان کو تو پکڑ کے روانہ کیا. کچھ لوگ نیچے بیٹھے رہے، کچھ لیٹے ہوئے. کچھ نے کہا اگر تم کو نکالنے کوئی آیا تو پھر ہمارے لیے بھی کہہ دو کہ یہ اول نمبر ہے، یہ پکے یہیں سے کھائیں گے. اور کچھ بیٹھے رہے اور زخمی ہو گئے، اٹھ نہیں رہے. کبھی لوگ آؤ ہمیں نکالو. بادشاہ نے کہا یہ اصلی رہ گئے اور بداصل بھاگ گئے، نکالو ان کو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر. توبہ توبہ، من اور سلوا اس کو ایک کھانا کہہ دیا. وہ ایک شاکر طالب علم تھا، شکر گزار، کہ آپ کے مدرسے میں کھانا کس طرح ملتا ہے؟ کہا صبح و شام، صبح و شام. ایک ناشکرے سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں کھانا کیسے ملتا ہے؟ کہ صبح کو، پھر کہیں جا کر شام کو. ایک ہی بات ہے. کہا صبح کو دے دیتے ہیں، پھر کہیں دور جا کے رات کو، شام کو کہیں. تلفظ میں کفران و شکران کا فرق ہے. دوسرے نے کہا صبح شام، صبح شام کھانا مل رہا ہے، اور ایک ناشکرے نے کہا یہ ٹیک لگا کے سونے والا ہے، صبح دے دیتے پھر تنی شام کو کر جاتے. تباہی ہوتے ہیں مختلف. ایک بزرگ آدمی تھا، اس کے پاس لوگ جاتے تھے کہ جلسہ ہے. کہاں؟ ناظم آباد میں. ان کی اپنی جگہ بھی ناظم. کون سے نمبر میں؟ فلاں نمبر میں. میں نہیں جا سکتا، طبیعت بہت خراب، بہت طبیعت ناساز، بہت دور ہے. دوسرے آدمی آئے، انہوں نے کہا جی جلسہ ہے.
بس آپ کا صرف آدھا گھنٹہ بیان ہے اور کھانا تیار ہے، گاڑی یہ کھڑی ہے، لفافہ بھی اس میں ملے گا۔ کہاں ہے؟ کہا لانڈی میں۔ یہ لانڈی، یہ جو اتنی قریب لانڈی، ناظم آباد میں رہ رہا ہے، ناظم آباد مشکل ہے اور لانڈی جا رہے۔ تباہی بنی اسرائیل کی طبیعت پر ناشکری کا غلبہ تھا۔ پیغمبر کو کہتے لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر۔ فادع لنا ربک، بس دعا کر لے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ یہ مہذب ترجمہ ہے، ورنہ انہوں نے کہا پکار لے ہمارے لیے اپنے رب کو۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، نکال دے ہمارے لیے وہ جس کو اگاتی ہے زمین۔ من بقلہا، سبزیوں میں سے، وقثائہا، اور کھیرے میں سے، وفومہا، اور لہسن میں سے، وعدسہا، اور مسور میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے۔ دادا سبزی منڈی مالکان جوڑے گا راس کی جنہ پیاز ہوگی وہ وقت وہی توبہ توبہ۔ بقال کہتے ہیں سبزی فروش کو، بقل بقول، اور قصہ کھیرے کو کہتے ہیں کھیرا۔ کھیرا پی جائے، کھیرا کس کو کہتے ہیں؟ وہ خود ہوا تھا بادرنگ ہوئی، اصل کھیرا اور چیز ہے۔ اور اگے توئی ترا، خربوزوں کے ساتھ اگتا ہے ہرا بھرا اتنا لمبا۔ اصل کھیرا وہ ترا ہے، ترا، لیکن وہ کم ہے، یہاں بھی پتلا سا آتا ہے، پتلا سا۔ اصل قصہ یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ سبزیاں زیادہ کھاؤ اور کچی سبزیاں کھاؤ، اس سے ہاضمہ اچھا ہوگا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا آپ گوشت بالکل نہیں کھائیں، میں نے کہا ضرور کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا کچی سبزی کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں کوئی بکری تو نہیں؟ کہا بہت زیادہ کھائے۔ میں نے کہا یہ جانوروں کا کام ہے۔ کہنے لگا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بات میرے سامنے کہی، کسی اور کے سامنے نہ کہا۔ سبزی، تورئی، بینگن، بھنڈی یہ پکتے ہیں تب ہضم ہوتے ہیں، تو کچی سبزی کھلا کر کے ہاضمہ برا ہو جائے گا۔ ہاضمے کے لیے مہلک ہے، یاد رکھنا۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے سبزی چلی جائے گی کچی، جس کو آپ سلاد کہتے ہیں، تو کھانا دیر سے ہضم ہوگا تو شوگر کم بنے گی۔ یہ ہے الٹا کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحبان کو بھی کتاب العقل پڑھانی پڑے گی۔ کتاب العقل تو نہیں پڑھ سکیں گے، تفسیر میں کان کھینچ کے بٹھا لو، اور اس دن یہ مضمون آئے تو عقل آ جائے گی۔ ان سے پوچھو کہ سلاد تو کچی سبزی ہے، یہ تو 2-3 گھنٹے میں بھنڈی، بینگن، تورئی، لوکی پک کے آنکھ پر سیک کے پھر جا کر کے آدمی کھاتا ہے تو 6 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے۔ تو آپ جو کچی سبزیاں کھلاتے ہیں اور لوگوں سے، انسانوں سے بکرے بناتے ہیں، ان کا ہاضمہ تو برباد ہو جائے گا۔ سلاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد کھانا کم ہو۔ یہ اچھی طرح نقطے یاد رکھو۔ ہمارے لیے دعا کر لے رب سے کہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ جن کو اگاتی ہے زمین، ترکاریاں، کھیرے اور لہسن، فوم، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھوم، پختانے میں تو اوگا لہسن۔ حدیث میں ہے یا علی کلی الثوم لولا یاتینی ملک لاکلت، طحاوی ابو داؤد۔ اے علی لہسن کھاؤ، اگر میرے پاس فرشتوں کی آمد و رفت نہ ہوتی میں بھی کھا لیتا۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا امیتوہا بالطبخ، پکا کے مار دو ایسے، بو مار دو ایسے۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا پیاز اور لہسن جو کھائے مسجد نہ آئے۔ مقصد مسجد سے منع کرنا نہیں، نماز کے اوقات میں کچا پیاز لہسن سے منع کرنا ہے۔ آپ کی خدمت میں سالن آیا،
پوچھا کہ اس میں پیاز لہسن ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کھا سکتا۔ اناجی معمل لا تناجی، میں تو فرشتوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کو بھی کراہیت ہوئی، آپ نے کہا میرے پاس فرشتوں کی آمد و رفت ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ صحابہ کو قریب کر لیے۔ ترمذی شریف۔ ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ، اس کا نام ہے البصلیہ، وہ پیاز کو خنزیر کی طرح حرام سمجھتا تھا، نجاست غلیظ سمجھتا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی ناراضگی آئی ہے، پھر بھی اہل سنت کھا رہے ہیں۔ تو جواب یہ مل گیا کہ اصل میں یہ اس بصلیہ فرقے سے بچنا ہے۔ جیسے دجال کی علامت آئی ہے کہ اس کے پانچے بہت اوپر ہوں گے، تو اہل سنت نے کہا بس مرد ہمارا صرف ٹخنوں سے اوپر کر لے، 2-3 انگل بہت اوپر، ڈاکٹر عثمانی تک نہ پہنچائے اسے۔ یہ دجاجلہ و متلبسین کی نشانی ہے۔ تشبہ بالغیر سے بھی بچنا ہے۔ قاری طیب کی کتاب پڑھو، التشبہ فی الاسلام، من بقلہا، ترکاریاں، وقصائے حکیریں، وفومہا، اور لسن وعدسہا، اور مسور، مسور کو پشتو میں کہتے ہیں نسک، پھوڑے اور پھنسی کے لیے خطرناک ہے۔ دانہ ڈر ذرہ بس گرم ہے، اور پہلے سے جسم پر دانہ ہے اور پھٹا نہیں، اور تیز مسور سرخ مرچ کے ساتھ کھایا، بس کفن منگوا لو، بچنا مشکل ہو جائے۔ پھوڑے اور پھنسی کا 3 چیزوں سے تعلق بہت زیادہ ہے، گوشت، مرچ اور دہی۔ مستون اوم زوا جوڑی گئے، زوا پیپ پیدا کی، جن کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہیں، وہ بالکل گوشت بند کر دے، گوشت کا خاندان بند کر دے، انڈے کو بھی ہاتھ نہ لگائے، ہر طرح کا مرچ، سرخ، ہرا، کالا بند کر دے، کچھ دنوں تک دہی نہ کھائے، انشاءاللہ تعالی جلدی صحتیاب ہو جائے گا۔ اور فجر سے پہلے 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لے، پانی پر دم کر دے جسم پر بھی، اور اپنے لیے دعا مانگے، ہم گناہگاروں کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ دالیں کئی قسم کی ہے، کہتے مشہور دال جو دنیا میں ہے وہ مسور کی ہے۔ مولانا حسین علی صاحب کی زمین تھی بہت بڑی میاں والی کے علاقے میں، حضرت شیخ کو شہر والوں نے توحید و سنت کے جرم میں شہر سے نکال دیا تھا، وہ اپنی زمینوں پر آباد تھا۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری، شیخ القرآن غلام اللہ خان، مولانا سرفراز خان، قاضی شمس الدین عنایت اللہ شاہ، یہ تمام بزرگوں نے ان سے وہیں زمین پہ جا کے سبق پڑھا۔ فجر کے ساتھ 4-5 سبق پڑھا لیتے تھے، پھر ہل جوت لیتے تھے خود اور ہل چلاتے تھے، ہاں ہوں شاباش پتے ہو، زور سے پہلے ہل کھول لیتے تھے، بیل چرنے لگ گئے، شیخ آیا، ترجمہ شروع کر دیا، پھر 2-3 گھنٹے بعد میں طلبہ کرنے لگے، اور حضرت کی زمین میں ایک دال اگتی تھی، اس کا نام تھا مشنگ، اسی طرح مشنگ وہ دال ہوئی، وہ بے حساب ہوتا تھا، اور طالب علم کو حضرت فرماتے مشنگ جوش دو، اللہ۔ مولانا بڑے باکمال انسان تھے۔ جب مولانا انور شاہ صاحب سے احمد رضا بجنوری نے کہا کہ کسی کامل ولی سے بیعت ہونا ہے، تو حضرت نے کہا جا کے میاں والی میں مولانا حسین علی صاحب سے بیعت ہو، وہ کامل و اکمل ولی۔ مولانا پگڑی باندھتے تھے اتنی بڑی، مولانا حسین علی صاحب، اور پگڑی ان کی ایسی بھووں پر ہوتی تھی اس طرح۔ یہ سرفراز خان جب صحت مند تھے تو اسی طرح باندھتے تھے شیخ کی طرح، یہ ان کا خلیفہ ہے خاص۔
تو کہتے ہیں کہ حضرت تو ترجمہ شروع کر کے اس طریقے سے، اور سر اٹھاتے نہیں تھے، بالکل اوپر دیکھنے کی عادت نہیں تھی، کبھی کبھی کوئی طالب علم نہیں ہوتا تھا، سب جا کے نہر میں نہاتے۔ جب بہت غصے ہو جاتے فرماتے خدا تمہیں علم دے، میں نہیں دے سکتا۔ اتنی بڑی پگڑی ہوتی تھی اور بہوں پہ ایسی پڑی ہوتی تھی، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، انفال، اعراف سب چلی، انعام۔ اچانک دیکھا اور کہاں چلے گئے؟ یہ چوری چکوری ہے، طالب علموں کی پرانی عادت ہے، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اتنے بڑے شیخ کے ساتھ اللہ۔ توبہ توبہ، مولانا کی تکلیفیں بیان کرنے کی نہیں، لوگ گرانیاں اور زحمتیں ان کو پہنچی ہیں۔ اور مزاج کیسا تھا پتہ؟ رات کو طالب علموں کو اٹھنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل، کہا تم سحری میں اٹھ۔ کیوں؟ مولانا خود بغیر بیل کے ریڑھ چلاتے تھے، خود پکڑ کے، اور پانی بھر کے تمام طلباء کے لوٹوں میں پانی خود ڈالتے تھے، اس لیے کوئی دیکھ نہ لے، خبردار کہ کوئی رات کو دن بھر ہل چلا رہا ہے، رات کو پانی بھر رہا ہے، آفتاب کی طرح چمک گئے۔ مولانا احمد علی لاہوری پہلی مرتبہ جب مولانا حسین علی کو جلسے کے لیے لا رہے تھے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے 2-3 دن۔ حضرت شیخ نے کہا لاہوری صاحب آپ کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رو پڑے، حضرت دعائیں لینے آئے ہوں، اور کیا کریں گے؟ کہ وہاں سالانہ جلسہ ہے، میری خواہش ہے کہ آپ کا بھی بیان ہو۔ اور کون آ رہا ہے؟ کہ مولانا انور شاہ بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آ رہا۔ کسی نے مولانا لاہوری سے کہا کہ وہ تو خط پر بھی آ جاتے ہیں، تو فرمایا مگر تم مقام سے بے خبر ہونا، میں نے کئی مرتبہ نیت کی کہ میں لاہور سے میاں والی بغیر جوتا پہنے پیدل چلوں دعوت دینے، لیکن صحت نے اجازت نہیں دی۔ ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بقدر ضرورت محتاط طریقے سے استعمال جائز اور درست ہے، بغیر کراہیت کے۔ اوقات صلاۃ میں جن میں بو ہے جیسے پیاز، لہسن یا مولی، ان کا استعمال ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں آتے ہو، ان ملائکۃ اللہ تتعزی مما یتعزی بنو آدم، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسی بدبو سے بنی آدم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پیاز اور لہسن دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ الطب النبوی شمس الدین ذہبی نے لکھی ہے، ابن قیم کی بھی ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ ایک زمانے میں اس مسجد میں میں نے محلے کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو رات کو عشاء کے بعد نور الزا کے ساتھ پڑھائی ہے، الطب النبوی للذہبی۔ اس میں ہے کہ فوم یعنی لہسن یقوی القلب، دل کو تقویت دیتا ہے، ولیکن بالاسف یجری الجراحات القدیمہ، پرانے زخم کو بھی تازہ کرتی ہے۔ اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو لبلبہ قتل ہو جائے گا، شوگر ہونے کا اندیشہ ہے، زیادہ نہیں، کم کبھی۔ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کو گیس کی تکلیف ہے یا ہاضمے میں فرق ہوتا ہے،
کہ وہ نہار منہ لے یا ناشتے کے آدھے گھنٹے یا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ٹھنڈے پانی کے ساتھ لے، بشرطی کہ یہ اوقات صلاۃ کے نہ ہو۔ اور اگر نماز کے اوقات ہے تو پھر آپ اس کے بعد کوئی میٹھی چیز کھا لیں، الائچی سے منہ کھنگا لیں یا گڑ وغیرہ کھا لیں۔ جب یقین ہو جائے کہ منہ سے بدبو نہیں آ رہی، مسواک اچھی طرح کر لے، تو پھر جماعت میں آئے۔ پیاز اور لہسن، پیاز بھی ہاضمے کے لیے مفید ہے اور طاقتور ہے، بہت زیادہ قوت با کے لیے بہت نافع ہے۔ یہاں سندھ میں ایک شہر ہے مٹیاری، وہاں کا پیاز کا اچار مشہور ہے، پیاز کا اچار مٹیاری کا خاص ہے، تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور پیاز کا پانی نکال لیتے ہیں، پیاز جلا کر، اور اس پانی کو پھر قے میں الٹیوں میں دیتے ہیں، حد درجے نافع ہے، فوراً قے رک جاتی ہے۔ کتاب الطب۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد ملا جیون کے گھر گئے کسی علمی مشورے کے لیے۔ اورنگزیب نے استاد کو کہا، استاد جی آج کھانا تو کھلائے اپنے شاگرد بادشاہ کو، دال کھا لو گے؟ اورنگزیب سے پوچھا کہ دال کھا لو گے کیا؟ اورنگزیب ہنس پڑا تھا، حضرت کوئی کھانا میں نے آج تک ایسا نہیں کھایا جس میں دال موجود نہ ہو۔ حکم تھا شاہی کہ دال ایک قسم کی ضرور رکھیں گے، ورنہ میرا کھانا میں لگا۔ ایسے متواضع اور عاجز مسکین کے برما اور رنگون سے لے کے غزنی اور زابل اور کابل اور کاشغر تک حکومت کا مالک، اور میں ہر کھانے میں ایک نہ ایک دال ضرور ہوتی ہے۔ بعض مولوی صاحبان دال سے بڑے خفا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حلال طریقے سے عزت کے ساتھ دال نصیب فرمائے تو یہ کئی مرغوں اور بکروں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ وہ کھانا کیا جو ہماری عزت میں خلل ڈالے، اللہ اس سے بچائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور متمول تھے، حضرت کی بے انتہا جائیداد تھی اور خاندانی مالدار تھے، بہت بہترین عالم۔ انور شاہ صاحب کے درس میں 1927 میں ہر کتاب میں اول آئے، شاہ صاحب نے ایک سند قلم سے لکھ کے دیا، اور 20 بڑے مسلمان کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی لطف اللہ اور محمد یوسف بنوری اہل سواد میں سے، اہل سواد شاہ سے گئے تھے، خاص علماء میں سے، صرف ان دو کا نام دیا۔ تو حضرت ہمارے محلے کی مسجد میں تشریف لائے تھے، کوئی مسئلہ تھا بیان کرنا ہے۔ وہ جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو ایسی خوشی ہوتی تھی جیسے بادشاہ آ رہا، سب دنیا جمع تھی، اور ہمارا محلہ خوانین کا ہے، یہ عباس ہٹک، کباب، اسلم خان، یہ سب لوگ وہی رہتے تھے۔ جمعے کے بعد پختونوں کا دستور ہے عالم کے لیے مسجد ہی میں کھانا لا کے وہی دسترخوان بھیجتا ہے، مصلے پر نماز ہو گئی، جمعہ ختم ہو گیا، یہی دسترخوان لگ گیا۔ میں حضرت سے پڑھنے لگا تھا، میں نے بھی اپنی والدہ صاحبہ کو کہ وہ مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں ملئی سے نندازی، ہماری والدہ صاحبہ خفا ہو گئی کہ آپ نے بہت دیر سے بتایا، انہوں نے کوئی دال وال ساگ واگ کچھ ایسا، لیکن یہ کمال کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد کھانا تھا، لیکن ہماری والدہ نے گائے کے گھی میں پراٹھے لگوائے۔ پٹھانوں کے یہاں پراٹھے کی بڑی عزت ہے۔ حاجی حسین احمد نے انٹرویو میں کہا ہے نا کہ مجھے گھی اور پراٹھے سے منع کیا ہے، لیکن ہمارے پٹھانوں کے یہاں ناشتے میں صرف چائے اور پراٹھا ہوتا ہے، میں تو کھا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ قاضی صاحب کے ماموں تھے اور قاضی صاحب کے سسر تھے، لیکن مودودی نہیں تھے وہ، الحمدللہ میرے اول استاد ہیں۔ میں بھی اپنا برتن لے کے مجمع اور روٹیاں پیچھے جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ بڑے بڑے مالدار لوگ اونچا کھانا لائے تھے، بڑوں کی ہر ادا بڑی ہوتی ہے،
حضرت مصلے پر بیٹھے تھے، چاروں طرف خوانین تھے، اچانک مجھ پر نظر پڑ گئی، مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا لائے؟ میں نے کہا حضرت کھانا لایا ہوں۔ کہا یہ آپ والا کھانا آگے لے آئے۔ بس یہ سنتے ہی بڑے بڑے مساٹیر اپنے اپنے کھانے ادھر کرنے لگے۔ میں بیچ میں آیا، میں نے ٹرے رکھا، حضرت نے وہ ساگ پراٹھا، انڈے کا سالن پراٹھا، تھوڑا سا دال اور خوب فضیلتیں بیان کی ایک ایک کھانے کی۔ ہمارے استاذ نے شاگردوں کی عزت اور شان کی تھی۔ وہ جو مالداران تھے وہ خفت ہو گئے، لیکن حضرت پر کسی کی خفگی اور خوشی کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ خود بادشاہ و تبا تھے۔ بعد میں وہ اکثر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ مولانا کی اتنی محبت کسی سے نہیں ہے جتنا میرے والد کا نام لیا، محمد عاقل نام تھا والد صاحب کا، کہ ان کے بیٹے سے معلوم ہوتا ہے یہ اچھا عالم ہو جائے۔ تو اچھے بچے تو نہیں ہوئے، لیکن اتنے کہ مولوی کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں۔ اور مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہ چیزیں انہوں نے مانگی اور اتنی بڑے بڑے کھانے اللہ نے دیے تھے اور ناشکری کر لی۔ قال، اللہ نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو گھٹیا ہے، بالذی، وہ چیز، هو خیر، جو بہت عمدہ ہے۔ ترجمے کی دیکھو کیا ترجمہ کر رہا ہوں، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدل کے مانگتے ہو وہ چیز جو گھٹیا ہے، یہ دیکھو، بالذی هو خیر، اس کی جس کے مقابلے میں جو بہت عمدہ ہے۔ من و سلوا چھوڑ کر پیاز لہسن مانگ رہے ہو، ترکاریاں سبزیاں مانگ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، جاؤ اترو شہر میں، اریحا میں، فإن لكم ما سألتم، پس تمہیں وہ ملے گا جو مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ڈال دی گئی ان کے اوپر خواری اور عاجزی۔ کیوں؟ سلمنا غنم دما مجان شل پپاؤ کی اور وی خوڑل پتاؤ کی۔ جس آدمی کے 100 من گیہوں اگا تھا وہ ایسا ختم ہو گیا جیسے ایک پاؤ۔ برکت نہیں ہوتی، مزارعات میں برکت نہیں۔ صبح سے شام تک محنت مشقت، کپڑے خراب، جسم سڑ رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، شہر سے دور ہے، جانور اور کھیتوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک ٹرک آ گیا ٹماٹر کا، ٹرک کا کرایہ ہے 8,000 روپے اور ٹماٹر کی قیمت منڈی میں لگ گئی 1,500 روپے۔ یہاں ٹرک والا آیا، مالک ٹماٹروں کا روتے ہوئے، طالب علموں کو چاہیے ٹماٹر؟ میں نے کہا، کہنے لگا بس ٹرک کا کرایہ دے دیں۔ میں نے کہا ٹماٹر کتنے کے ہیں؟ ٹماٹر تو ایک ٹرک ہے، لیکن آگے بارش ہو گئی، منڈی والے لے نہیں رہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مار دی گئی ان پر ذلت اور خواری۔ آپ نے ہل، سہاگا، کرپا، درانتی، ہل جوتنے کی چیزیں دیکھی ایک گھر میں۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں یہ چیزیں ہوگی وہ گھر ہمیشہ خواری اور مشقت میں پڑا رہے۔ زراعت کسی مزارع غریب کا سخصی۔ اللہ 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 جزائے خیر دے امام ابو حنیفہ کو، جنہوں نے زراعت کے مقابلے میں تجارت کو افضل دھندا کہا ہے۔ مشہور ہے کہ کھیتی باڑی کرنا یہ سکھوں کا کام ہے، سکھ اکثر اسی میں لگ رہے تھے، یہ مشہور ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جائز بھی ہے، بعض صورتوں میں افضل بھی ہے، لیکن تجارت جیسی کوئی چیز نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَتْ لَكُمُ الْأَرْضُ، تو کسبتم تجارت کو پہلے ذکر کیا اور اخرجت لکم الارض کو بعد میں ذکر کیا۔ دو ہی ذریعے ہیں مال اکٹھے کرنے کے، یا تجارت ہے اور یا زراعت ہے، اور اس پر تفصیلی کلام فما ربحت تجارتہم میں ہو چکا ہے۔ ڈال دی گئی ان کے اوپر خواری اور عاجزی، وباؤ بغضب من اللہ، اور مستحق ہو گئے ناراضگی کے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے۔ با یبو کے معنی ہے لوٹنا، استحق کا یستحق کو کے معنی ہے
یہ مطلب نہیں ہے کہ زراعت مطلقاً غضب ہے، بلکہ زراعت یہاں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ من اور سلوا کی ناشکری ہو گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ بے شک انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ ذالک بما عصوا، یہ بوجہ ان کی نافرمانی، وکانوا یعتدون، و زیادتی کرنے کے۔ کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، شعیب کو، یحییٰ کو، جرجیس کو، دانیال کو، ارمینیا کو، تمام قتل ہوئے۔ یہ جو آج علماء قتل ہو رہے ہیں یہ انبیاء کے جانشین ہیں، چونکہ سچے منصب پر قائم ہیں تو دہشت گرد ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ بغیر الحق کی قید اتفاقی ہے، اس معنی میں کہ نبی کو جب بھی قتل کیا جائے گا تو ناحق ہی ہوگا، اور یہاں تو کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں،